بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا أما بعد فقال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك فقلت يا نبي الله آمنا بك وبما جئت به فهل تخاف علينا قال نعم إن القلوب بين إصبعين من أصابع الله يقلبها كيف يشاء أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ ایک معمولی اور ایک ادنا مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہم سب اس بات کو جانتے ہیں کہ قبولیت کے اور انعامات کے جو اللہ پاک نے بندوں کے ساتھ وعدے فرمائے ہیں وہ تمام کے تمام وعدے ایمان بالغیب کی بنیاد پر ہیں۔ جس دن ایمان بالغیب نہ رہا اللہ کا کوئی بھی وعدہ نہیں ہوگا، اس دن کسی کا نہ تو ایمان قبول ہوگا نہ کسی کی توبہ قبول ہوگی۔ اسی وجہ سے ایک حدیث پاک کے اندر رسول پاک علیہ السلام فرماتے ہیں یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر، بندے کی توبہ اس وقت تک قبول ہوتی ہے جب تک کہ اس کی نزع کا وقت نہ آ جائے۔ جب نزع کا وقت آ جاتا ہے اور انسان دنیا سے جانے والا فرشتوں کو دیکھ لیتا ہے اس وقت اس کی توبہ قبول نہیں ہوتی، اس لیے کہ اب اس کے بعد اس کے پاس ایمان بالغیب نہیں ہے، اب اس نے ایک چیز کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے۔ اسی طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام 80 سال فرعون پر محنت فرماتے رہے، اس بدبخت نے نہیں مانی۔ حتی اذا ادرکہ الغرق قال آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل وانا من المسلمین، جب اللہ پاک نے اس کو ڈبونا شروع کیا اور اس وقت چونکہ فرشتے اس کو نظر آنے شروع ہو گئے، لہٰذا کہنے لگا کہ میں مانتا ہوں، میں ایمان لاتا ہوں، جیسے بنو اسرائیل ایمان لائے میں بھی اسی ایمان کو قبول کرتا ہوں، میں بھی سر جھکاتا ہوں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا الآن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین، اب نہیں تیرا ایمان قبول ہونا۔ اور حدیث پاک میں رسول پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام مجھ سے کہنے لگے کہ یا رسول اللہ
اگر آپ اس وقت کو دیکھتے جس وقت فرعون یہ کلمات کہہ رہا تھا، مجھے اتنا سخت غصہ آیا اس کے اس کہنے پر کہ میں نے زمین سے مٹی اٹھا کر اس کے منہ میں ٹھونس دی، اور جب میں نے اللہ پاک کی طرف توجہ کی تو اللہ پاک کا غصہ مجھ سے بھی زیادہ تھا، اس لیے کہ اب یہ ایمان بالغیب نہیں رہا۔ 80 سال محنت کی ہے، بدبخت نے نہیں مانا، جب اپنی آنکھ سے دیکھ لیا اس وقت کا ماننا معتبر نہیں اور قبول نہیں۔ ایک حدیث پاک کے اندر رسول پاک علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، ان اللہ یبسط یدہ باللیل لیتوب مسیء النہار ویبسط یدہ بالنہار لیتوب مسیء اللیل۔ اللہ پاک رات ہوتی ہے تو اپنے دونوں ہاتھوں کو پھیلا دیتے ہیں تاکہ دن میں گناہ کرنے والے آئیں اور توبہ کر لیں، میں ان کی توبہ قبول کر لوں۔ جب صبح ہوتی ہے پھر اللہ ہاتھوں کو پھیلا دیتے ہیں کہ رات میں گناہ کرنے والے آئیں، توبہ کریں، میں ان کی توبہ قبول کر لوں۔ حتی تطلع الشمس من مغربها، اللہ یہ ہر روز کرتے ہیں، ہر دن میں کرتے ہیں، ہر رات میں کرتے ہیں، لیکن جب سورج مغرب سے غروب ہوگا اس کے بعد اللہ یہ کام نہیں کریں گے، اس کے بعد اللہ یہ کام نہیں کریں گے۔ سورج کا مغرب سے غروب طلوع ہو جانا، اس کی وضاحت دوسری روایت کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انداز سے فرمائی۔ آپ نے فرمایا کہ مغرب کی طرف اللہ پاک نے ایک دروازہ بنایا ہے جس کی چوڑائی 70 سال کی مسافت کے برابر ہے، لمبائی کتنی ہوگی اللہ جانتے ہیں۔ جس دروازے کی چوڑائی 70 سال کی مسافت کے برابر ہے، اور جس دن اللہ نے سورج کو مغرب کی طرف سے طلوع کرنا ہے اس سے پہلے یہ صورتحال پیش آئے گی کہ ایک لمبی رات آئے گی، اتنی لمبی رات ہوگی کہ لوگ اس کی لمبائی سے پریشان ہو جائیں گے، جانور بھی اور بچے بھی اور سارے انسان بھی، کہ یہ صبح کیوں نہیں ہوتی۔ اور بڑی لمبی رات کے بعد پھر سورج مغرب کی طرف سے طلوع ہوگا اور اتنا اوپر آئے گا جتنا کہ دوپہر کے وقت ہوتا ہے، پھر دوبارہ مغرب ہی کی طرف غروب ہو جائے گا، اور اس کے بعد 120 سال تک دنیا باقی تو رہے گی لیکن نہ کسی کا ایمان قبول ہوگا نہ کسی کی توبہ قبول ہوگی۔ اس وقت ایک علامت، ایک نشانی انسان دیکھ چکے ہوں گے، اسی کو قرآن پاک کی سورہ انعام کے اندر اللہ فرماتے ہیں، یوم یاتی بعض آیات ربک لا ينفع نفسا ایمانها لم تکن آمنت من قبل او کسبت فی ایمانها خیرا قل انتظروا انا منتظرون۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ جس وقت ایک بھی نشانی ظاہر ہو گئی، ایک بھی نشانی، یہ نہیں کہ سارا آخرت کا منظر سامنے آ جائے، نہیں، ایک نشانی بھی۔ علم نحو کا یہ قاعدہ ہے کہ لفظ بعض جو ہوتا ہے اگر اس کی اضافت جمع کی طرف ہو جائے تو ایک مراد بھی ہو سکتا ہے، جیسے اگر پوری دنیا میں ایک بات ایک آدمی کہے تو اس کو قال بعض الناس کہہ کر بیان کیا جا سکتا ہے کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں، حالانکہ بعض لوگ نہیں ہے، ایک بندہ ہے۔ جتنی آخرت کی علامات اور نشانیاں ہیں ان میں سے جس دن ایک نشانی بھی ظاہر ہو گئی، ایک نشانی بھی، یہ نہیں کہ آدمی جنت کو بھی دیکھ لے اور دوزخ کو بھی دیکھ لے اور حشر کو بھی دیکھ لے اور اس وقت لوگوں کے ناکام ہونے کو بھی دیکھ لے، لوگوں کے گھاٹے کو بھی دیکھ لے اور لوگوں کی کامیابیوں کو دیکھ لے پھر ایمان قبول نہیں، ایسی بات نہیں۔ جس دن ایک نشانی بھی کوئی بندہ دیکھ لیتا ہے، غرغرے کے وقت میں، نزع کے وقت میں ایک ہی نشانی نظر آتی ہے کہ ملک الموت نظر آتے ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں نظر آتا۔ جس دن کسی بندے نے ایک علامت کو بھی دیکھ لیا اس کا ایمان بالغیب ختم ہو گیا، اس کے ساتھ جتنے وعدے تھے ایمان کی قبولیت کے، توبہ کی قبولیت کے، انعامات کے ملنے کے، وہ سب کے سب ختم۔
جس دن ایک نشانی بھی ظاہر ہو جائے اور ایک نشانی بھی بندہ دیکھ لے، اس کے بعد نہ تو ایمان قبول ہوتا ہے اور نہ اس کے بعد توبہ قبول ہوتی ہے۔ رسول پاک علیہ السلام نے اپنے مبارک زمانے کے اندر ایک دفعہ سورج گرہن لگ گیا، سورج کو گرہن لگ گیا۔ سورج گرہن ہو جائے تو اس کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ تمام لوگ اکٹھے ہو کر صلاۃ الخسوف پڑھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تمام صحابہ کو جمع فرمایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لمبی نماز پڑھائی۔ صحابہ فرماتے ہیں قیام اتنا لمبا تھا جس میں سورہ بقرہ پڑھی جا سکے، 2.5 سپارے پڑھے جا سکے، پھر ہمارا پڑھنا نہیں، سرکار کا پڑھنا، لمبا قیام تھا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع کیا، رکوع تھوڑا سا کم تھا اس قیام سے، رکوع بھی بہت لمبا تھا۔ رکوع سے سر مبارک اٹھایا، وہ بھی بہت لمبا تھا، تھوڑا سا رکوع سے تھوڑا سا کم تھا۔ سجدہ کیا، سجدہ بھی بہت لمبا تھا۔ دوسرا سجدہ کیا، دوسرا سجدہ بھی بہت لمبا تھا، دوسری رکعت بھی بہت لمبی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لمبی نماز پڑھائی۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ نماز کے اندر ہم نے محسوس کیا 2 چیزوں کو۔ ایک تو ہم نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھاتے ہوئے پیچھے کی طرف ہٹتے ہیں، صف میں کھڑے کھڑے پیچھے کی طرف تشریف لائے۔ دوسری بات ہم نے یہ دیکھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی دفعہ دست مبارک بڑھایا، جیسے کسی چیز کو پکڑنا چاہتے ہیں۔ ایک تو لمبی نماز تھی، اس وقت تک آپ نماز پڑھاتے رہے کہ سورج کا گرہن ختم نہیں ہو گیا۔ اور 2 چیزیں جو ہم نے یہ محسوس کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صف سے پیچھے کو ہٹتے ہیں اور کسی چیز کو پکڑنا چاہتے ہیں۔ سلام کے بعد ہم نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے 2 چیزیں آپ کے اندر محسوس کی۔ ایک تو آپ کسی چیز کو پکڑنا چاہتے تھے، ایک آپ پیچھے کی طرف تشریف لا رہے تھے۔ فرمایا ہاں، جب میں کسی چیز کو پکڑنا چاہتا تھا جنت اپنی ساری نعمتوں کے ساتھ میرے سامنے آئی، اور جنت میں انگور کا ایک خوشہ جب میرے سامنے آیا، میں نے ارادہ کیا کہ اس خوشے کو پکڑ لوں اور اس کے بعد یہ خوشہ تمہارے حوالے کر دوں، اور اگر میں اس کو لے لیتا اور تمہارے حوالے کر دیتا، تم اس خوشے کو کھاتے رہتے یہاں تک کہ زمین آسمان ختم ہو جاتے، وہ ختم نہ ہوتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جنت کی نعمتوں کی ایک خاصیت ہے جو اللہ نے قرآن میں بیان کی ہے، وَفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ لَا مَقْطُوعَةٍ وَلَا مَمْنُوعَةٍ۔ جنت کے جتنے پھل ہوں گے ان کے اندر 2 خوبیاں ہوں گی۔ ایک خوبی تو یہ ہوگی کہ وہ کبھی ختم نہیں ہوں گے، اور دوسری خوبی ان کی یہ ہوگی کہ اللہ بھی نہیں روکیں گے کہ فلاں استعمال کرو فلاں نہ کرو، اللہ کی طرف سے بھی نہیں ہوگا۔ نہ وہ ختم ہونے والے ہوں گے نہ ان سے روکا جائے گا، لا مقطوعۃ ولا ممنوعہ۔ اگر میں اس خوشے کو پکڑ لیتا اور اس خوشے کو لے کر تمہارے حوالے کر دیتا، تم اس سے کھاتے رہتے کھاتے رہتے کھاتے رہتے، زمین آسمان یعنی قیامت آ جاتی، وہ خوشہ ختم نہ ہوتا۔ جو میں پیچھے کی طرف ہٹا ہوں، میں نے دیکھا کہ جہنم اپنی تمام مصیبتوں اور تمام عذابوں کے ساتھ میرے سامنے آئی۔ بڑا سخت منظر میں نے دیکھا۔ میں نے جہنم کے اندر عورتوں کو بہت کثرت سے دیکھا، اس کی وجہ سے میں پیچھے کی طرف ہٹا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ فرمایا کہ میں اس خوشے کو لے لیتا، انگور کے خوشے کو، اور تمہارے سپرد کر دیتا، میں نے نہیں کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ مسئلہ ایمان بالغیب والا ختم ہو جاتا۔ اپنی امت کی جو تربیت کی ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے کہنے پر مان جاؤ، یہ بات ختم ہو جاتی۔ اس لیے میں نے اس کو چھوڑ دیا، میں نے نہیں لیا۔ رسول پاک علیہ السلام معراج میں تشریف لے گئے۔ ہمارا ایمان، ہمارا یقین
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے تمام آسمانوں کی سیر کروائی، آسمانوں سے اوپر اللہ لے گئے۔ ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت اونچے گئے، بہت اونچے گئے، بہت اونچے گئے۔ اللہ پاک نے جنت کی سیر کروائی، اللہ نے جہنم کے مناظر دکھائے، اللہ نے بہت کچھ آپ کو معراج کی رات میں دکھایا۔ رسول پاک علیہ السلام کو جو جنت ملنی ہے، جو آپ کی اپنی جنت ہے، وہ اللہ نے نہیں دکھائی، وہ نہیں دکھائی۔ اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے اور بہت سی باتوں کو بیان فرمایا، تو ایک بات آپ نے یہ بھی فرمائی کہ اے عمر، میں نے جنت دیکھی، اور ایک جنت تو اتنی حسین اور اتنی خوبصورت اور اتنی نعمتوں سے بھری ہوئی تھی کہ میں نے جب اس کے حسن کو دیکھا اور اپنے خاتم النبیین ہونے کا تصور کیا تو میں سمجھا کہ یہ میری جنت ہے۔ میں جب اندر جانے لگا تو مجھے کہا گیا کہ یہ آپ کی جنت نہیں ہے، آپ کے امتی حضرت عمر کی جنت ہے۔ پھر میں نے ارادہ چھوڑ دیا اندر جانے کا، اس لیے کہ کسی کے گھر میں جانا مجھے اچھا نہیں لگا، میں واپس آ گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ رونے لگے، علیک اغار یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، آپ کو میں یہ کہتا کہ آپ میرے گھر میں کیوں گئے؟ آپ کے بارے میں ایسا میں تصور کرتا۔ آپ کی جنت اگر آپ کو دکھائی ہوتی تو آپ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جنت کو اپنی جنت نہ سمجھتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز اذان کے بعد جو دعا مانگا کرو، کیا دعا مانگتے ہیں؟ اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلة والفضیلہ۔ اے اللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ اور فضیلت نصیب فرما۔ فرمایا جس نے یہ دعا مانگی میں اس کی سفارش کروں گا۔ اسی وجہ سے صلحاء فرماتے ہیں بہت ساری چیزیں جن کو بندہ مضبوطی سے پکڑ لے تو اس کا خاتمہ ایمان پر یقینی ہوتا ہے۔ ان میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ اذان کے بعد یہ دعا ضرور پڑھا کرے، اس لیے کہ اس کے بعد دعا پڑھے گا تو اللہ کے نبی کی سفارش ہوگی، اور اللہ کے نبی کی سفارش صرف ایمان والوں کے لیے ہونی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان ساتھ جائے گا تو اللہ کے نبی کی سفارش ملے گی۔ آتی محمد الوسیلۃ والفضیلہ، اے اللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ نصیب فرما۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَاسْأَلُوا اللَّهَ لِيَ الْوَسِيلَةَ، میرے لیے اللہ سے وسیلہ مانگتے رہا کرو، اس لیے کہ وسیلہ یہ ایک ہی خاص قسم کی جنت ہے، صرف ایک ہی درجہ ہے جو بہت اونچا ہے جنت کے اندر، اور صرف ایک ہی بندے کو ملنا ہے۔ وَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ هُوَ، اور مجھے اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ وہ بندہ میں ہی ہوں جس کو ملنا ہے۔ لیکن اللہ کے نبی کو دکھایا نہیں گیا، اگر دکھا دیا جاتا تو آپ یہ نہ فرماتے میرے لیے دعا مانگنا۔ ایمان بالغیب، ایمان بالغیب بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی چیز ہے۔ ایک صحابی عورت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بیٹا میدان جہاد میں گیا، شہید ہو گیا، اکلوتا بیٹا تھا، بڑی محبت تھی، بوڑھی عورت ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بتا دیجئے کہ میرا بیٹا کہاں پہنچا ہے، جنت میں پہنچ گیا تو میں بالکل صبر شکر کے ساتھ رہوں گی، بالکل میں اس پر کوئی واویلا، کوئی میں رونا دھونا نہیں کروں گی، ہر مسلمان نے مرنا ہے، میں بھی سمجھوں گی میرا بیٹا گیا جنت میں پہنچ گیا۔ لیکن اگر میرا بیٹا جنت میں نہیں پہنچا تو مجھے بتائیے کہ نہیں پہنچا، میں ایسا چیخنا چلانا شروع کروں گی کہ اللہ بھی دیکھ لیں گے۔ یہ کلمات وہ صحابیہ عورت دکھ، پریشانی، بیٹے کی جدائی، غم کی زیادتی، ان حالات میں یہ کلمات آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کہہ دیے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تجھے پتہ ہے کہ جنت کی کتنی قسمیں ہیں؟ جنت کی بہت ساری قسمیں ہیں۔ وَإِنَّ ابْنَكَ فِي جَنَّةِ الْأَعْلَى، تیرا بیٹا تو بہت بڑی جنت میں پہنچا ہے، چھوٹی سی جنت میں نہیں، بہت بڑی جنت میں ایک پہنچا ہے۔ اور اگر تو کہے تو میں تجھے دکھا دوں، اپنی آنکھوں سے دیکھ لے اپنے بیٹے کو۔ کہا نہیں یا رسول اللہ ایسا کام نہیں، بالکل نہیں، میں نے نہیں دیکھنا، آپ نے فرما دیا، ہم نے مان لیا، اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تو ایمان بالغیب کہاں رہا؟ میرے تو سارے ایمان کی قیمت ہی ختم ہو جائے گی اگر میں نے یہ کہہ دیا کہ آپ مجھے دکھائیے، پھر میں مانوں گی میرا ایمان کہاں گیا؟ میں نے نہیں دیکھنا، بس آپ نے کہہ دیا کافی ہے۔ جتنی قبولیت کے، جتنے تقرب کے، جتنے انعامات کے وعدے ہیں، سب کے سب ایمان بالغیب پر ہیں۔ جس دن ایمان بالغیب نہ رہا، کوئی بھی اللہ کا وعدہ سامنے نہیں ہوگا۔ حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، بہت بڑے صحابی ہیں۔ یہ وہی صحابی ہیں حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے، حضرت سمیہ جن کی سب سے پہلی شہادت ہے اسلام کے اندر۔ حضرت یاسر جو ایک غلام تھے، مکہ مکرمہ کے اندر مسلمان ہو گئے اور ان کو مارا پیٹا جاتا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس گھرانے کے پاس سے گزرتے، چھوٹا سا گھرانہ، ماں ہے، باپ ہے، چھوٹا سا بیٹا ہے، اور مار کے مشرکین مکہ ان کا برا حال کر دیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گزرتے فرماتے صبرن یا آل یاسر ان موعدکم الجنہ، اے یاسر کے گھر والوں صبر کر لو، میں محمد الرسول اللہ تمہیں جنت کا وعدہ کرتا ہوں، تمہارے ساتھ جنت میں لے کر جاؤں گا۔ یہ وہی حضرت عمار ابن یاسر فرماتے ہیں ایک دفعہ بیمار ہو گئے، بیماری بڑی شدید اور بڑی سخت ہو گئی۔ لوگ ان کے پاس آئے، صحابی تھے، بڑی تکلیفیں برداشت کی تھیں، آ کر کہ جی کوئی وصیت فرما دے، اب آپ کا آخری وقت ہے، اب دنیا چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ جب انہوں نے دیکھا کہ بہت سارا مجمع اکٹھا ہو گیا ہے تو یہ سمجھے کہ اچھا یہ لوگ یہ سمجھ کر آئے ہیں کہ شاید میں دنیا چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ فرمانے لگے او لوگو، میں نے اس بیماری میں نہیں مرنا، تمہیں نظر تو آ رہا ہے کہ میری بیماری ایسی ہے جس سے کوئی بچا نہیں کرتا، لیکن میں نے نہیں مرنا اس بیماری میں، اس لیے کہ جب رسول پاک علیہ السلام مدینہ منورہ میں تشریف لائے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کے بنانے کا حکم دیا، کوئی صحابی جاتا مٹی اٹھا کر لاتا، کوئی جاتا پتھر اٹھا کر لاتا، کوئی جاتا کھجور کے تنے لے کر آتا، کوئی جاتا کھجور کے پتے لے کر آتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ساتھ لگے ہوئے تھے اور شوق کے اندر میں بھی بہت سارا کچھ اٹھا کر لا رہا تھا، جس کی وجہ سے میرا سر، میرا چہرہ، میرے بال سارے کے سارے خاک آلود ہو گئے، گرد و غبار میرے اوپر پڑ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری مشقت کو دیکھا، مجھے قریب بلایا، مجھے پیار سے میرے سر کو اور میرے چہرے کو صاف کیا اور کہا کہ اے عمار، اللہ تجھے شہادت نصیب فرمائیں گے۔ آپ نے کہہ دیا ہے مجھے شہادت ملنی ہے، میں نے بستر پر نہیں مرنا ہے، میری بیماری کتنی ہی بڑھ جائے، کتنی ہی شدید ہو جائے، میں نے نہیں مرنا اس بیماری میں۔ یہ ایمان بالغیب کے واقعات ہیں، ایک نہیں 20 واقعات صحابہ کرام کے ملتے ہیں، 20 واقعات۔ حضرت خریم ابن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک میں تشریف لے گئے۔ غزوہ تبوک یہ ایک ایسا غزوہ تھا جس کو قرآن میں فی ساعت العسرہ، تنگی کا زمانہ، قرآن نے اس کو تنگی کا زمانہ کہا، حالانکہ تنگی کا زمانہ بہت سارے گزرے ہیں مسلمانوں پر، صحابہ پر، خندق کا وقت بھی تنگی کا زمانہ ہے، مکی زندگی بھی تنگی کا زمانہ ہے، اور بھی بہت سارے وقتوں کے اندر بڑی تنگی برداشت کی، لیکن غزوہ تبوک کو خاص طور سے اللہ کے قرآن نے فی ساعت العسرہ کا نام دیا کہ یہ بڑی تنگی کا وقت تھا۔ صحابہ فرماتے ہیں 10 آدمی پیدل چل رہے تھے اور 10 کے پاس، بلکہ بعض روایات کے مطابق 18 آدمیوں کے پاس ایک سواری تھی، باری باری ہم سوار ہوتے، اور کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں، پینے کے لیے بھی کچھ نہیں، ایک کھجور ملا کرتی، روزانہ ایک آدمی کو ایک کھجور۔ شاگرد پوچھنے لگے ایک کھجور سے کیا بنتا ہوگا، ہمارا تو کھا کر مت ماری جاتی ہے پھر بھی کچھ نہیں بنتا۔
ایک کھجور سے آپ کا کیا بنتا ہوگا؟ کہا ارے بھتیجے، ایک کھجور کی قدر بھی اس وقت ہوئی جب وہ بھی ملنا بند ہو گئی۔ ایک کھجور 10 آدمیوں کو ایک کھجور ملنی شروع ہوئی، ایک آدمی کھجور کو منہ میں رکھتا، تھوڑی سی مٹھاس اس کے حلق میں پہنچ جاتی، نکال کر دوسرے کے منہ میں ڈال دیتا۔ یہ تنگی کا وقت غزوہ تبوک۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر سے واپس تشریف لا رہے ہیں، بڑی تنگی کا زمانہ، 50 دن خرچ ہوئے، واپس تشریف لا رہے ہیں، راستے میں ایک جگہ آپ ٹھہرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میری امت، اللہ نے مجھے بڑے بڑے محلات دکھائے، ہیرا کے محلات میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے، اور مجھے یہ بتا دیا گیا کہ آپ کی امت ان سارے قیصر، کسریٰ اور مدین اور ان محلات کی مالک بنے گی، مجھے بتایا گیا۔ اور اسی کے اندر میں نے یہ بھی دیکھا کہ فلاں علاقے کا سردار جس کا نام نفیلہ ہے، اس کی بیٹی شیمہ جو گرفتار ہو کر لوگ آئے ہیں، ان میں اس کی بیٹی شیمہ بھی ہے، اور اس نے کالی اوڑھنی اوڑھی ہوئی ہے، اور وہ اس طریقے سے آئی اور میری امت کی باندی بنا دی گئی۔ یہ منظر بھی میں نے دیکھا۔ حالانکہ یہ وہ وقت تھا کہ منافقین ہنس رہے تھے، لو جی ان کی حالت دیکھو، کھانے کو کھجور نہیں ہے، محلات دیکھ رہے ہیں، محلات کیسر اور کسریٰ کے۔ حضرت خریم ابن اوس کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جو نفیلہ کی بیٹی، آپ وہ مجھے دے دیں۔ آپ نے فرمایا چل تجھے دے دی۔ منظر کون سا ہے؟ پیٹ پر پتھر بندھے ہوئے ہیں، گرمی کا زمانہ ہے، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، خالی ہاتھ ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خبر دے رہے ہیں مدین، ہیرا، فلاں علاقہ فتح ہو گیا، اس کے محلات میں دیکھ چکا، اس کے لوگوں کو میں دیکھ چکا، سرداروں کو دیکھ چکا کہ گرفتار ہو گئے اور غلام اور باندیاں بنا دیے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، صحابی کھڑے، یا رسول اللہ مجھے دے دیجیے۔ فرمایا چل تجھے دے دی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا، بالکل اسی طریقے سے اللہ نے فتوحات کر دی۔ اسی طریقے سے اونٹنی پر سوار ہو کر شیمہ بنت نفیلہ آ رہی ہیں، وہی کالی چادر اوڑھی ہوئی ہے۔ خریم ابن اوس کھڑے ہو گئے، امیر المومنین یہ میں لے چکا ہوں۔ فرمایا تو کہاں سے لے چکا؟ بھئی ابھی تو یہ لوگ آ رہے ہیں، یہ مال غنیمت ہے، تجھے کہاں سے مل گئی؟ سارا قصہ سنایا۔ کہا اچھا ٹھیک ہے تجھے مل گئی۔ اب لوگوں نے کہا شیمہ کے بھائیوں کو کہ جس آدمی کے حصے میں تمہاری بہن گئی ہے وہ بڑا سیدھا سادہ سا آدمی ہے، جاؤ کچھ پیسے دے کر اس سے لے آؤ، فدیہ دے آؤ جا کر۔ اب وہ اس کے پاس گئے کہ ہماری بہن کو آزاد کر دے، فدیہ دے دیتے ہیں۔ تو دونوں ہاتھ ایسے انگلیاں کھول کر کہتے ہیں اتنے 100 لینے ہیں، اتنے 100۔ انہوں نے نکالے، جلدی سے 1000 دے دیے۔ لوگوں نے کہا اللہ کے بندے، بہت بڑا سردار تھا وہ، فدیے کی رقم لینی تھی تو کچھ رقم تو زیادہ لے لی ہوتی۔ کہا اچھا میں نے تو بہت مانگی تھی، میں نے تو اتنے 100 مانگے تھے، اس سے بھی زیادہ ہوتے ہیں۔ سادگی اتنی کہ اس سے زیادہ گنتی نہیں آتی، اور اللہ کے نبی کی بات پر یقین ایسا ہے کہ ایسے وقت کے اندر جب کہ بھوکے اور پیاسے ہیں صحابہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خبر دیتے ہیں اور فوراً مانتے ہیں۔ بہرحال ایک نہیں 20 واقعات ایسے ملتے ہیں کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اللہ اور اللہ کے نبی کی خبر پر ایسے تسلیم کر لیا اور ایسا قبول کر لیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے اگر جنت میری آنکھوں کے سامنے آ جائے اور جہنم میری آنکھوں کے سامنے آ جائے تو میرے ایمان میں ذرہ برابر فرق نہیں پڑے گا۔ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے سے جس درجے میں مان چکا ہوں، جتنا مجھے یقین آ چکا ہے، میرے یقین میں، میرے ایمان میں آنکھوں سے دیکھنے کے بعد بھی اضافہ نہیں ہوگا۔ یہ تھا ایمان بالغیب۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ کی طرف سے قبولیت کے اور انعامات کے جتنے وعدے ہیں وہ سب کے سب ایمان بالغیب پر ہیں۔ ایک نشانی بھی اگر نظر آ جائے تو نہ کسی کی اس کے بعد توبہ قبول ہوتی ہے، نہ کسی کا ایمان قبول ہوتا ہے۔ نزا کا وقت آ جائے اور اس وقت جب فرشتے نظر آنے شروع ہو جاتے ہیں، بندہ جتنی چاہے توبہ کرتے رہے، اس وقت نہیں قبول ہونی، اس لیے کہ
ولا ينفع نفسا ایمانها لم تکن آمنت من قبل وکسبت فی ایمانها خیرا۔ اللہ کے قرآن کا یہ فیصلہ ہے کہ جتنے وعدے ہیں وہ ایمان بالغیب کے ساتھ ہیں۔ ایمان بالغیب کہتے کس کو ہیں؟ عام طور پر ہمارے ذہن میں صرف یہ ہے کہ جنت اور مرنے کے بعد کی جتنی چیزیں ہیں وہ صرف ایمان بالغیب کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں۔ نہیں، ایمان بالغیب بڑا وسیع قسم کا ایک جملہ ہے اور بہت ساری چیزیں اس کے اندر داخل اور شامل ہیں۔ موٹی موٹی 4 چیزیں اس کے اندر شامل ہیں۔ 4 چیزیں ایمان بالغیب کا حصہ ہیں۔ ان چاروں میں سے کسی ایک چیز میں کمی ہوئی تو ایمان بالغیب ناقص ہے۔ ایک چیز رسول پاک علیہ السلام نے یا اللہ کے قرآن نے جتنے گزشتہ واقعات بیان فرمائے ہیں ان پر پورا ایمان لانا اور اس سے عبرت حاصل کرنا، یہ ایمان بالغیب کا حصہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قوم نوح کو اس گناہ کی وجہ سے تباہ و برباد کر دیا گیا۔ اس کو ماننا کہ واقعی قوم نوح اس گناہ کی مرتکب تھی، یہ جرم انہوں نے کیا تھا اور اس کی وجہ سے ان کے اوپر عذاب آیا تھا، ہم نے اس گناہ کے قریب نہیں جانا ہے۔ قوم شعیب کو ناپ اور تول میں کمی کرنے کی وجہ سے تباہ و برباد کر دیا گیا۔ ایمان بالغیب کا تقاضا یہ ہے کہ ہم یہ سمجھ کر کہ واقعتاً اللہ کے نزدیک ناپ تول میں کمی کرنا اتنا بڑا جرم ہے کہ اس پر اللہ تحس نحس فرما دیا کرتے ہیں، یہ گناہ میں نے نہیں کرنا۔ یہ ایمان بالغیب کے لیے ضروری ہے۔ اسی طریقے سے اس بات کو ماننا کہ قوم لوط کو زمین سے اٹھا کر آسمانوں تک لے جایا گیا اور اوندا کر کے ان کو پھینک دیا گیا اور اوپر سے پتھروں کی بارش کر دی گئی اس لیے کہ وہ بے حیا قوم تھی، ہم نے اس بے حیائی کے قریب نہیں جانا ہے۔ ایمان بالغیب کا ایک حصہ یہ ہے کہ جو واقعات ہو چکے اللہ نے خبر دی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی، ان واقعات کو اس انداز سے ماننا کہ ان میں سے کسی گناہ کے قریب ہم نہیں جائیں گے، اس لیے کہ یہ گناہ وہ ہے جس نے بڑی بڑی طاقتور قوموں کو، بڑی بڑی عقل مند قوموں کو، بہت بڑے لوگوں کو دنیا سے ختم اور تباہ و برباد کر دیا۔ ہم نے یہ گناہ نہیں کرنا۔ قوم عاد اتنی مضبوط اور اتنی طاقتور قوم تھی کہ ان میں سے ایک آدمی 2 انگلیوں سے کھجور کا درخت اکھیڑ دیا کرتا تھا۔ کہاں چلی گئی وہ قوم؟ کہاں چلا گیا قارون جس کے خزانے اتنے تھے، جس کی چابیاں اٹھانے کے لیے جماعت چاہیے تھی؟ کہاں گیا وہ خبیث فرعون جو خدائی کا دعوے دار تھا؟ کہاں چلی گئی وہ قوم سمود جو پہاڑوں کو تراش کر بازار اور گھر بنا لیا؟ کہاں چلے گئے؟ ان کے گناہوں نے ان کا نام و نشان مٹا دیا، ان کے گناہوں نے ان کی نسلوں کو ختم کر دیا، ان کے گناہوں نے ان کو زمین سے نیست و نابود کر دیا۔ ہم نے اے اللہ ان گناہوں کے قریب نہیں جانا۔ یہ ایمان بالغیب کے لیے ضروری ہے۔ اگر کسی بندے کے اندر یہ بات نہیں ہے تو اس کا ایمان بالغیب ناقص ہے۔ ایمان بالغیب یہ نہیں کہ صرف جنت کو مان لے اور جہنم کو مان لے اور چپ کر کے جو چاہیں کرتے رہیں، اس کا نام نہیں ہے ایمان بالغیب۔ ایمان بالغیب 4 چیزوں پر مشتمل ہے۔ ایک حصہ اس کا یہ ضروری ہے کہ آدمی گزشتہ واقعات جو اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے ان کو اس انداز سے مانے کہ ان میں سے کسی گناہ کے قریب نہ جائے، اور اگر ہو جائے تو توبہ استغفار کرے۔ توبہ استغفار کا دروازہ تو اللہ نے کھلا ہوا ہے۔ دوسرا ایمان بالغیب کا حصہ، جو آنے والے واقعات بیان کیے گئے ہیں، جو پیشین گوئیاں فرمائی گئی ہیں، جو خبریں دی گئی ہیں، ان میں سے کسی فتنے کا اپنے آپ کو حصہ نہ بنانا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا اذا اتخذ الفیء دولا والامانة مغنما والزکاة مغرما وتعلم لغیر الدین۔ بہت سی نشانیاں بتائیں کہ ایک وقت ایسا آئے گا لوگ زکوٰۃ کو مصیبت سمجھیں گے، لوگ قرضہ لے کر واپس نہیں کریں گے، لوگ اجتماعی پیسے کو اپنی باپ کی جاگیر سمجھیں گے، لوگ دین سیکھیں گے لیکن اللہ کی رضا کے لیے نہیں سیکھیں گے، لوگ مسجدوں کے اندر شور شرابہ کریں گے، لوگ نااہل لوگوں کو اپنا سردار تسلیم کریں گے،
لوگ بڑی کثرت سے شراب پئیں گے، بیچیں گے۔ یہ ساری نشانیاں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائیں، ایمان بالغیب کا تقاضا یہ ہے کہ ان کو حق سمجھیں اور ان میں سے کسی کے قریب نہ جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن فتنوں کی خبر دی ہے وہ فتنے یقیناً آئیں گے، لیکن ہم نے اس کا حصہ نہیں بننا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ فرمایا کہ ایسا وقت آئے گا کہ آدمی صبح کو اٹھے گا، رات کو ایمان والا تھا، صبح اٹھے گا تو کافر بن چکا ہوگا، دن گزارے گا، رات آئے گی تو کافر بن چکا ہوگا۔ یبیع دینہ بعرض من الدنیا، اپنے دین کو چند ٹکوں کے بدلے میں بیچتا پھرے گا۔ دین فار سیل، میرا ایمان فار سیل، جو چاہے خرید لے مجھ سے۔ دکان پر آدمی بیٹھا ہے، جب چاہے جھوٹ بلوا لیا جائے، جب چاہے اس سے جھوٹی قسم کھلوا لی جائے، جب چاہے اس سے جو چاہے کروا لیا جائے۔ یہ ایمان کا بیچنا ہے۔ یہ ایمان بالغیب کا تقاضا یہ ہے۔ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے کی جو خبریں دی ہیں، یہ ہوگا، یہ ہوگا، یہ ہوگا، یہ ہوگا، ان میں سے کسی کا اپنے آپ کو حصہ نہ بنانا، یہ ایمان بالغیب کے لیے ضروری ہے۔ طوبى لعبد جعلہ اللہ مفتاحا للخیر ومغلاقا للشر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بڑا خوش نصیب ہے وہ آدمی جس کو اللہ خیر کے لیے بطور چابی کے استعمال کر لے۔ چابی سے تالا کھلتا ہے، اللہ اس کو ایسا بنا دیں کہ اس کی وجہ سے خیر کے دروازے کھلیں، اس کی وجہ سے کسی کو نیکی کی توفیق مل جائے، اس کی وجہ سے کسی کی نماز درست ہو جائے، اس کی وجہ سے کسی کا ایمان بن جائے، اس کی وجہ سے کوئی حج کرنے والا بن جائے، اس کی وجہ سے کوئی بیٹا اپنے ماں باپ کا فرما بردار بن جائے، اس کی وجہ سے کوئی خامند اپنی بیوی کے اوپر ظلم کرنا چھوڑ دے، اس کی وجہ سے کوئی عورت اپنے خامند کی فرما بردار بن جائے، اس کی وجہ سے ایک پڑوسی دوسرے پڑوسی کو تنگ کرنا چھوڑ دے۔ طوبى لعبد جعلہ اللہ مفتاحا للخیر، بڑا خوش نصیب ہے وہ آدمی جس کو اللہ خیر کی چابی بنا لے۔ وویل لعبد جعلہ اللہ مفتاحا للشر ومغلاقا للخیر، ہلاکت بربادی ہو اس آدمی کے لیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمات ہیں جس کو اللہ پاک اس کو شر کے لیے، مصیبت کے لیے چابی کے طور پر استعمال کریں۔ ایسا بد نصیب آدمی، اس کی وجہ سے شر ہی شر پھیلتا ہو، اس کی وجہ سے لڑائیاں دنیا میں ہوتی ہوں، اس کی وجہ سے لوگ دین سے دور ہوتے ہوں، اس کی وجہ سے کوئی نماز چھوڑتا ہو، اس کی وجہ سے کوئی صدقہ خیرات چھوڑتا ہو، اس کی وجہ سے دنیا کے اندر بگاڑ آتا ہو، بڑی ہلاکت ہے اس بندے کے لیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمات۔ ایمان بالغیب کا ایک حصہ یہ ہے کہ آدمی جو گزشتہ واقعات بتائے گئے ان میں سے کسی گناہ کے قریب نہ جائے، اس بات پر یقین رکھے قوم عاد بڑی طاقتور تھی، اس گناہ کی وجہ سے ختم ہوئی، قوم لوط بہت زیادہ کثرت کے ساتھ تھی، اس گناہ کی وجہ سے ختم ہوئی، ان گناہوں کے قریب ہم نے نہیں جانا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیشین گوئیاں دی ہیں ان میں سے کبھی بھی کسی فتنے کا سبب نہیں بننا، ایمان بالغیب کا تقاضا۔ دو چیزیں۔ تیسری چیز، نزا سے لے کر جنت یا جہنم تک کے جتنے مناظر ہیں اس کو حق سمجھنا، اس میں سے کسی کے بارے میں شک نہ کرنا، جو اللہ نے فرما دیا، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا اس کو حق سمجھنا۔ موت کے وقت کیا منظر ہوتا ہے، قبر میں کیا منظر ہوتا ہے، قبر میں سوال کیسے ہوتا ہے، قبر سے اٹھنا کیسے ہوگا، میدان حشر کی مصیبت کیسے ہوگی، میدان حشر کے مناظر کیسے ہوں گے۔ اس وقت ایک آدمی اپنے باپ سے بھاگے گا، اپنی بیوی سے بھاگے گا، اپنی اولاد سے بھاگے گا۔ اس وقت ایک آدمی سب کو دینے کے لیے تیار ہے، اللہ سب کو جہنم میں پھینک دے مجھے بچا لے۔ یہ سارے منظر ہیں جو حشر کے ہیں، جو اللہ نے قرآن میں بیان کیے ہیں، ان کو حق سمجھنا، ان کو حق سمجھنا یہ ایمان بالغیب کے لیے ضروری ہے۔ تیسرا حصہ ایمان بالغیب کے لیے ضروری ہے کہ ان چیزوں پر یقین رکھنا۔ اور چوتھی چیز، اعمال پر جو وعدے ہیں، جس عمل پر جو وعدہ اللہ نے فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس پر یقین کرنا۔ اللہ فرماتے ہیں ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز روکتی ہے بے حیائی اور برائی سے۔
یقین کرنا کہ اگر ہمارے اندر برائی ہے، بے حیائی کے کام ہیں، تو ہمیں نماز ٹھیک کرنی چاہیے، ہم سے یہ چیز ختم ہو جائے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زکوٰۃ دو گے تمہارا مال پاک ہو جائے گا، اس پر یقین کرنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی سورہ واقعہ پڑھ کر سوئے گا فاقہ اس کے قریب نہیں پہنچے گا، یقین کرنا اس بات پر۔ یہ تو ممکن ہے کہ ایک آدمی ملینئر نہیں بلینئر ہو اور بھوکا مر جائے، ممکن ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ نے قصہ لکھا، بادشاہ تھا، بڑا شوق سوار تھا اس کو ہیرے جواہرات سونے چاندی اکٹھا کرنے کا۔ ایک خاص اس نے خزانہ بنایا جس کے اندر سب کچھ اکٹھا کرتا اور کبھی کبھی دیکھنے کے لیے جاتا۔ ایک دن شوق چڑھا، گیا، تالا کھولا، اندر چلا گیا، کسی نے باہر سے تالا لگا دیا اور لوگ اس کو تلاش کرتے رہے۔ کسی کے دماغ میں بھی یہ نہیں آیا کہ وہاں بھی دیکھ لیا جائے، لوگ سمجھے پتہ نہیں بادشاہ کہاں چلا گیا، اندر ہی بھوکا پیاسا مر گیا۔ سونے کا ڈھیر بھی تھا، چاندی کا ڈھیر بھی تھا، ہیرے بھی تھے، جواہرات بھی تھے، سب کچھ وہاں موجود تھا، روٹی نہیں تھی۔ کہتا کہتا مر گیا کہ کاش اس کی بجائے روٹی ہوتی میں اپنے آپ کو تو بچا لیتا۔ سب کچھ ہوتے ہوئے مر گیا، لیکن یہ ناممکن ہے کہ ایک آدمی سورہ واقعہ پڑھے اور فاقے سے دنیا سے چلا جائے، نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، بیٹیاں تھیں، جوان بیٹیاں، انتقال کا وقت قریب آیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے سخاوت کا بہت مادہ دیا تھا، بڑے سخی تھے، تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے اور بہت بڑا ایک ہدیہ ساتھ لے کر گئے۔ دل کے اندر یہ نیت تھی ان کا انتقال ہو جائے گا، بچیاں ہیں اکیلی رہ جائیں گی ان کی زندگی میں، تاکہ بچیاں یہ نہ سمجھیں کہ ہمیں صدقہ خیرات دیا ہے، ان کی زندگی میں ہی ان کو دے دیتا ہوں، دے کر پھر دنیا سے چلے جائیں گے۔ بہت بڑا نذرانہ ہدیہ، بہت بڑی رقم لے کر چلے گئے، تیمارداری بھی کی اور کہا یہ تھوڑا سا ہدیہ ہے، اس کو قبول فرمائیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود سمجھ گئے، صحابی تھے، کہا میرے بھائی عثمان شاید آپ اس نیت سے لے کر آئے ہو کہ میں اب دنیا چھوڑ کر جا رہا ہوں، میرے پلے کچھ نہیں ہے، میری بچیاں ہیں، شاید ان کے اوپر گرا نہ گزرے اور ان کو کسی مصیبت کا سامنا نہ کرنا پڑے، اس لیے آپ لے کر آئے ہو۔ اب یہ جھوٹ تو تھا نہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے سکوت فرمایا، خاموش ہو گئے۔ فرمایا اے میرے بھائی عثمان، میں نے اپنی بچیوں کو سورہ واقعہ یاد کروا دی ہے، میں نے اپنی ہر بچی کو سورہ واقعہ یاد کروائی ہوئی ہے، مجھے یہ خوف نہیں ہے کہ میری کوئی بچی بھوکی مر جائے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جو آدمی سورہ واقعہ پڑھے گا فاقہ اس کو نہیں پہنچے گا۔ ایمان بالغیب کے لیے ضروری ہے کہ اعمال پر جتنے وعدے ہیں ان پر پورا یقین ہو۔ رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے جو نماز کے اندر ہم صفیں سیدھی کرتے ہیں، صفیں سیدھی کر لی جائیں بھائی، یہ جو کہا جاتا ہے، آپ نے فرمایا نماز کے اندر صفوں کو سیدھا رکھو، وَلَا تَخْتَلِفُوا فَتَخْتَلِفَ قُلُوبُكُمْ، صفوں کو ٹیڑھا کرو گے تمہارے دل ٹیڑھے ہو جائیں گے۔ آج ہمارے دل کیوں ٹیڑھے ہیں کہ ہمارے نزدیک صفوں کو سیدھا کرنا کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی جہاں دل کیا کھڑے ہو گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس عمل پر جو وعدہ فرمایا، زمین اپنی جگہ چھوڑ سکتی ہے، آسمان نیچے آ سکتا ہے، نظام کائنات بدل سکتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں بدل سکتی۔ صادق الامین، صادق الصدوق رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی صفات ہیں۔ آپ سچے ہیں، سب سے زیادہ سچے ہیں، جو فرمایا جو وعدہ کیا وہ حق ہے۔ ایمان بالغیب کی ان 4 چیزوں کو سامنے رکھنا، ان میں سے کسی میں بھی کمی ہے تو ایمان بالغیب ناقص ہے، پورا نہیں ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، اللہ نے قرآن شروع کیا یہاں سے، الذین یؤمنون بالغیب،
ایمان بالغیب کے لیے یہ چاروں چیزیں ضروری ہیں۔ جو واقعات بتائے ہیں ان کو سچا سمجھنا، ان گناہوں سے بچنا۔ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں کی خبر دی ہے ان کو سچا سمجھنا، اس کا حصہ نہ بننا۔ رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے جو مرنے سے لے کر حشر تک، جنت تک جتنے مناظر بیان کیے ہیں ان پر یقین کرنا، ان کو اپنے سامنے سمجھنا، اور اعمال پر جتنے وعدے کیے ہیں ان کو سچا سمجھنا اور ان پر یقین کرتے ہوئے اپنی زندگی کے اندر اعمال کو لے کر آنا۔ اللہ پاک ہم سب کو نصیب فرمائے۔ ایمان بالغیب بغیر محنت کے، بغیر مشق کے، بغیر دعاؤں کے نہیں ملا کرتا۔ اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس کو بھی اپنی ضرورت سمجھیں۔ جیسے آج ہم نے ضرورت سمجھ لی، میرے پاس مکان ہونا چاہیے، ہر بندہ سمجھتا ہے۔ میرے پاس کپڑے ہونے چاہیے، ہر آدمی اس کی ضرورت کو محسوس کرتا ہے۔ ہر آدمی، جوان آدمی ضرورت محسوس کرتا ہے کہ میری شادی ہونی چاہیے۔ اسی طریقے سے ہر آدمی، ہر ایمان والا، ہر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والا اس کو ضروری سمجھے کہ میں نے ایمان بالغیب کو حاصل کرنا ہے۔ اس کے لیے دعائیں کی جائیں، اس کے لیے کوشش کی جائے، اس کے لیے محنت کی جائے۔ اللہ مجھے بھی توفیق نصیب فرمائے، آپ حضرات کو۔